بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کہہ چکا ہوں قدرت کی منشا کے خلاف کوئی بات کسی کو نہیں بتا سکتا، پھر تو تم میرے دشمن ہو۔ یہاں کے انٹیلیجنس والوں کو ہماری اصلیت بتا کر انہیں میری بیٹی اور بیٹے کے پیچھے لگا سکتے ہو۔ میں بابا صاحب کے دائرے کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا تو تمہیں خبر ہو جائے گی، تم رکاوٹیں پیدا کرو گے۔ بے شک یہی کروں گا۔ دین دھرم کے اور سچے لوگوں کے کام آنا میرا کرتو ہے۔ وہ غصے سے بولا، تم اپنے کرتو کے ساتھ نرک میں جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے مہاراج کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچھل کر فرش پر گر پڑے، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، اب بھی وقت ہے، راضی ہو جاؤ، میرے کام آؤ، اپنی عمر بڑھاؤ، ورنہ یہ آخری ذہنی جھٹکا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، سوچ کی لہریں باہر نکل آئیں۔ یوگی مہاراج کا دماغ مردہ ہو چکا تھا، وہ اپنی پیشگوئی کے مطابق اپنی سانسیں پوری کر چکے تھے۔ اس زیر زمین خفیہ پناہ گاہ میں جو گوا گوا اور جانا بہت خوش تھے۔ گوا گوا کے ساتھ رہنے والی بملا نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دوسرے دن نرملا نے جانو کو یہ نوید دی کہ وہ بھی باپ بننے والا ہے، اور ملا نے جوتو کو کوئی اچھی یا بری خبر نہیں سنائی۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ بملا اور نرملا کو 10 ماہ کے لیے ادے پور پہنچا دیا جائے، وہاں ان کی زچگی ہوگی، پھر وہ دونوں اپنے بچے لے کر بملا اور نرملا کو آزاد کر دیں گے، انہیں زیر زمین پناہ گاہ میں قیدی بنا کر نہیں رکھیں گے۔ یہی فیصلہ جوتو نے کیا تھا۔ وہ دونوں ان 3 استعمال شدہ عورتوں سے قطع تعلق کر کے 3 نئی عورتوں کو اپنے خفیہ اڈے میں لانا چاہتے تھے۔ وہ سب آدھی رات کے بعد زیر زمین پناہ گاہ سے باہر آئے۔ تینوں بہنیں کھلی فضا میں آتے ہی گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ان تینوں سیادوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ اس تہہ خانے میں انہیں دوبارہ نہیں لایا جائے گا۔ بچے پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والی تھیں اور اپنی مرضی سے شادیاں کر کے اپنے رشتہ داروں کے درمیان زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ میں ان بہنوں کے دماغوں میں تھا۔ جوتو وغیرہ نے روانہ ہونے سے کئی گھنٹے پہلے ان عورتوں پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ یہ باتیں نقش کی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں جا کر زیر زمین قیدی بن کر رہنے والی باتیں کسی کو نہیں بتائیں گی، ان تینوں کے نام بھول جائیں گی۔ ترمیمی عمل دیر پا نہیں ہوتا، وہ آئندہ بھی ان پر عمل کرنے والے تھے۔ میں نے ان کے عمل کے دوران مداخلت نہیں کی تھی، میں ان عملوں کے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ان بہنوں کے اندر رہ سکتا تھا۔ جوجو نے ارملا سے پوچھا، تمہارے رشتہ دار ادے پور میں کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا، ادے پور سے دور ایک چھوٹا سا شہر سجن گڑھ ہے، وہاں ہمارے ماما کی حویلی ہے۔ کیا وہاں رات کو بھی چہل پہل رہتی ہے؟ بملا نے کہا، نہیں، وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، رات ہوتے ہی گھروں کی بتیاں بجھ جاتی ہیں، صرف لیمپس کی روشنی رہتی ہے۔ نرملا نے کہا، آدھی رات ہو چکی ہے، اس وقت کوئی گھر سے نکل کر تمہیں نہیں دیکھے گا۔ جانا نے کہا، کسی نے دیکھ بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا، ہم تو بالکل یہاں والوں جیسے ہو گئے ہیں، کسی پہلو سے عجوبہ نہیں ہے۔ ارملا نے کہا، تم سب ہمارے ساتھ دیکھے جاؤ گے تو طرح طرح کے سوالات اٹھیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ 3 اجنبی کون ہیں، تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ ہم اس جمیلے میں نہیں پڑیں گے، تم تینوں کو سجن گڑھ کے قریب پہنچا کر دور ہو جائیں گے، پھر دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ اب چلو یہاں سے۔ پھر انہوں نے اپنی عورت کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا، دونوں پیروں کو جوڑ کر پلکیں جھپکائیں، اس کے ساتھ ہی وہ تیر کی طرح تیز رفتاری سے ایک سمت جانے لگے۔ ادے پور سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اور آدھے گھنٹے میں سجن گڑھ پہنچنے والے تھے۔ میں اس وقت ادے پور شہر کے شیو نواس پیلس ہوٹل میں تھا۔ میرے ساتھ والے کمرے میں انوشے سو رہی تھی، اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے مخاطب کیا، گرینڈ پا، وہ تینوں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں بیٹی، تم عبادت میں مصروف رہو، فی الوقت مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے گرینڈ پا، وہ آنے والے آندھی طوفان کی رفتار سے فرار ہو جائیں گے، آپ ان کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ وہ فرار نہیں ہوں گے، 3 نئی عورتوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں گے۔ وہ اس شہر میں یا شہر سے باہر کہیں چھپ کر رہیں گے۔ تم عبادت سے فارغ ہو کر مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ تینوں کہاں ہیں۔ اب تک مجھے یہ صورت حاصل تھی کہ ان بہنوں کے اندر رہ کر ان تینوں کی مصروفیات پر نظر رکھتا تھا۔ آئندہ بھی ان کے قریب رہنے کے لیے ان کی نئی عورتوں کے دماغوں میں جگہ بنانا ضروری تھا، اور وہ نئی عورتوں کو کہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ وہ تینوں سجن گڑھ پہنچ گئے۔ انہوں نے عورتوں کو کاندھوں سے اتارتے ہوئے کہا، تم تینوں یہاں سے اپنے ماما گھر جاؤ، ہم تمہارے اندر رہ کر تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ بملا نے میری مرضی کے مطابق کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی نئی عورت کے چکر میں پکڑے جاؤ، ہمارے ماما کے محلے میں ایک سے ایک حسین عورت ہے، تم تینوں کو اگر یہیں سے عورتیں مل جائیں تو ادے پور جا کر بھٹکنے سے اور لوگوں کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہو گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گوا گوا نے کہا، یہ ٹھیک کہتی ہے، پہلے اسی علاقے میں کوشش کی جائے، یہاں کی عورتوں کو دیکھا جائے، کوئی پسند نہیں آئے گی تو ہم آگے جائیں گے۔ نرملا نے کہا، ہماری حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا لگژری ہوٹل ہے، وہاں تم بزنس مین یا سیاحوں کی حیثیت سے رہ سکتے ہو۔
जाना ने कहा, हम यहाँ रुक जाते हैं मगर हर लम्हा तुम तीनों के अंदर रहेंगे। तुम में से किसी ने भी हमारे खिलाफ साजिश की या पुलिस वालों को हमारे पीछे लगाया तो हम उनसे निपट लेंगे। उसके बाद तुम तीनों को इसी तय खाने में ले जाकर मरने नहीं देंगे मगर हर रोज आधी जान निकालते रहेंगे। उर्मिला ने कहा, तुम हमें हमेशा के लिए आज़ादी दे रहे हो, हम इस एहसान के बदले दगा नहीं देंगे, तुम्हारे काम आते रहेंगे। ठीक है, तुम तीनों आगे आगे चलो, हम कुछ फासला रखकर पीछे पीछे आएंगे। ख्यालखानी के जरिए तुमसे मालूम करेंगे कि तुम्हारी हवेली के करीब वो लग्जरी होटल कहाँ है। वो सब काफी फासला रखकर आगे पीछे चलने लगे। मैंने लिबास तब्दील किया, फिर पहली बार अपने मिजाज में और अपने दस्तूर के खिलाफ एक सलेंसर लगे हुए रिवाल्वर को लिबास में छुपा लिया। अनुशे इबादत में मसरूफ थी। तहज्जुद की नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत कर रही थी, फिर फजर की नमाज अदा करने के बाद सोने वाली थी। उसे कुछ बताना जरूरी नहीं था, वो मुझे कमरे में ना पाकर खुद ही मेरी मौजूदा मसरूफियात को समझ लेती। बाहर किराए की मोटरसाइकिल थी। मैंने बहुत अरसे के बाद बाइक की सवारी की, सज्जनगढ़ की तरफ जाने लगा। वहाँ तीनों बहनें हवेली में पहुंची तो सारे रिश्तेदार नींद से उठकर बैठ गए। बड़ी हैरत से और मसरत से उन्हें गले लगाकर पूछने लगे कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी और इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं। जो गुआ गुआ और जाना उनके दिमागों में थे। वो तीनों रो रही थी और कह रही थी, हम नहीं जानती हमारे साथ क्या होता रहा है, ऐसा लगता है जैसे भयानक ख्वाब देखती रही थी। उर्मिला ने कहा, वो 3 जादूगर थे, उन्होंने हमें एक शानदार महल में रखा था। बिमला और निर्मला उनके बच्चों की माएँ बनने वाली हैं। ये सुनकर औरतों, मर्दों और तमाम बुजुर्गों के सर झुक गए। उनके मामा ने पूछा, तुम तीनों उस महल से कैसे निकल आई? निर्मला ने कहा, उनका दिल भर गया था, उन्होंने हमसे आंखें बंद करने को कहा। जब हमने आंखें बंद की और फिर खोली तो खुद को इस हवेली के बाहर पाया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हे भगवान, हमारी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए तो दो। मामा ने कहा, मैं भी पुलिस ऑफिसर को फोन करता हूँ, वो उन जादूगरों का खोज लगाएंगे। उन तीनों बहनों ने सख्ती से कहा, नहीं मामा, आप हमारी भलाई चाहते हैं तो पुलिस वालों को हमारे बारे में कुछ ना बताएं। वो जादूगर फिर हमें जादू से उठाकर ले जाएंगे तो क्या पुलिस वाले वापस ला सकेंगे? निर्मला ने कहा, हरगिज नहीं, हमारा मामला हवेली से बाहर जाएगा तो हम यहाँ से चली जाएंगी। बिमला ने कहा, वो जादूगर कह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो वो जादू के जोर से उस हवेली को जलाकर भस्म कर देंगे। ये सुनते ही मामा और मामी सहम गए। मामी ने इनकार में सर हिलाकर कहा, वो हवेली में आग लगाएंगे तो हम सब जल मरेंगे। नहीं, हम पुलिस वालों को नहीं बुलाएंगे, मोहल्ले वालों से यही कहेंगे कि तुम तीनों जयपुर से आई हो। उन तीनों ने ख्यालखानी के जरिए उन बहनों से कहा, शाबाश, हमें यकीन हो गया है कि हमारे एहसान के बदले कभी दगा नहीं करोगी। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बच्चों के बाप बनने के बाद तुम्हें सोने की ईंटें इनाम में देकर जाएंगे। वो तीनों मुतमिन हो गए थे। उन बहनों के चोर ख्यालात भी बता रहे थे कि वो कभी उन्हें धोखा नहीं देंगी। जब इत्मीनान हो गया, कोई अंदेशा न रहा तो मस्ती सूझने लगी। उन्होंने होटल में 3 कमरे लेते वक्त काउंटर के पास 6 औरतों को देखा। वो सब धंधा करने वालियां थीं। जब जवान थी तो मुंबई शहर में सोने की भाव बिकती थी। जब भाव गिरने लगा तो उदयपुर आ गईं। मुंबई से बीमारियां लेकर आई थीं। उदयपुर में ना चल सकी, इसलिए उसके मुजाफाती शहर सज्जनगढ़ आ गईं। वहाँ भी रात के वक्त मेकअप का गाढ़ा लेप चढ़ाकर होटलों में जाती थी। अमूमन शराबी कबाबी नशे के धुन में ढोल का पोल नहीं देखते थे। 200-400 में लेकर जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद ही उन्हें कमरे से बाहर धक्का दे देते थे। वो तीनों अनाड़ी नहीं थे। उर्मिला, निर्मला और बिमला के बागात से ज्यादा फल खा चुके थे। बासी की पहचान दूर से हो गई थी। औरतें उन्हें लुभाने के लिए आसपास मंडला रही थीं। जोजो ने एक से कहा, हम फ्रेश आइटम चाहते हैं, एक रात के 10,000 देंगे। 10,000? उन औरतों के मुंह हैरानी से खुल गए। एक औरत ने कहा, हमें 5 बरस पहले एक रात के 15,000 रुपए मिलते थे, कुछ रेट बढ़ाओ। दूसरी औरत ने कहा, हमारे बुरे दिन आ गए हैं, हमें तो कोई 15 पैसों में भी नहीं पूछता। मेरी एक बहन है, अभी किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया है, 25,000 दोगे तो उसे ले आऊंगी। जोजो ने कहा, अभी लाओ, अभी रकम लो। दूसरी औरत ने कहा, अब तो हम 2-2 वक्त के फाके करने लगे हैं। मेरा एक बच्चा बीमारी से मर गया, मैं उसका इलाज ना करा सकी। मेरी 14 बरस की कम सिन बेटी है, 25,000 दोगे तो उसे ले आऊंगी। हिंदुस्तान में इतनी गुर्बत है कि भीख मांगने वाले कदमों से लिपट जाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों को फरोख्त कर देते हैं। 1 घंटे के अंदर उनके कमरों में 3 कोरी कुंवारियां पहुंचा दी गईं। उन्होंने उनकी एक रात की कीमत अदा कर दी। ऐसे वक्त मैं वहां पहुंच गया। रात के 3 बजे थे। होटल के अंदर और बाहर गहरी तारीकी थी, सभी गहरी नींद में थे। काउंटरमैन भी एक तरफ बैठा सो रहा था। मैं रास्ते में रेडीमेड मेकअप के जरिए खुद को तब्दील कर चुका था। मेरे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का इजाफा हो गया था, नाक के नथने फैल गए थे और लेंस ने आंखों को छुपा लिया था। मैंने काउंटरमैन को आवाज दी तो वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। यस सर, आपको कमरा चाहिए?
میں نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق رجسٹر کھول کر پڑھتے ہوئے بولا، ابھی رات کے 2:30 بجے 3 بزنس مین آئے ہیں، وہ تینوں کمرہ نمبر 50، 51 اور 52 میں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رجسٹر بند کر دیا، پھر دراز کھول کر ایک چابی نکالی۔ اس ایک چابی سے ہوٹل کے تمام کمروں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ وہ مجھے ماسٹر کی دے کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ خراٹے لے رہا تھا۔ میں لفٹ کے ذریعے 5ویں فلور پر آ گیا۔ ارادہ تھا کہ سب سے پہلے جوجو کے سر پر پہنچوں گا۔ اس کم وقت کی وجہ سے میں در بدر کا ہو گیا تھا، اپنوں سے دور دیار غیر میں بھٹک رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ تینوں میں سے کس کمرے میں جوجو ہے۔ میں نے روم نمبر 50 کے سامنے آ کر بڑی خاموشی سے مقفل دروازے کو کھولا، پھر دبے قدموں اندر آ گیا۔ میں انہیں چہروں سے نہیں پہچانتا تھا۔ ایک 14 برس کی کم سن لڑکی دیوار سے لگی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا گاہک للکارتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، آجا آجا، تو کترا رہی ہے، مجھے دوڑا رہی ہے، مگر تیرے ساتھ اس چوہے بلی کے کھیل میں مزہ آ رہا ہے۔ اچانک لڑکی نے مجھے دیکھا، پھر روتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی بولی، مجھے بچاؤ، میں پاپ نہیں کرنا چاہتی، بھگوان کے لیے میری عزت بچاؤ۔ وہ شخص پلٹ کر مجھے دیکھتے ہی حیرت سے اچھل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا مجھ پر حملہ کرتا، میں نے فائر کر دیا۔ سلنسر لگے ہوئے ریوالور سے آواز نہیں گونجی، اس کے حلق سے ایک کرا ابھری۔ وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ مجھے اس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ وہ گوا گوا تھا۔ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آ کر میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے الگ کیا، بستر سے چادر اٹھا کر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، ادھر آرام سے بیٹھو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ زمین پر پڑا سہما ہوا سا سوالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خیال خانی کے قابل نہیں رہا تھا، اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے انہیں خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے قریب ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر بولا، چپ چاپ پڑے رہو، مجھے چور خیالات پڑھنے دو۔ وہ انکار میں ساری لا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ایک لات ماری، وہ اٹھتے اٹھتے گر پڑا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں چور خیالات پڑھ کر ان کے اہم راز معلوم کروں۔ وہ پھر اٹھنے لگا۔ اس بار میں نے اس کے اندر ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ وہ چیخ مار کر فرش پر تڑپنے لگا۔ اب اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں آرام سے خیالات پڑھنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے ان کی خفیہ پناہ گاہ کا محل وقوع معلوم کیا۔ یہ طریقہ کار معلوم ہوا کہ وہ کس طرح ایک ننھی سی مشین کے ذریعے چور راستہ بنا کر زمین کے اندر تہہ خانے میں جاتے ہیں، پھر اسی مشین کے ذریعے اس چور راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ ننھی سی مشین ان تینوں کے سفری بیگ میں رہتی ہے۔ پھر میں نے ان کے سیارے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ اپنی زبان میں اس سیارے کو بانوراما کہتے تھے۔ وہاں کے باشندے ایک بھگوان یا بھگوان کے اوتار ایشورارا کے آگے سر جھکاتے تھے، اس کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کرتے رہتے تھے۔ جب سیارے میں 3 ماہ کے لیے رات ہوتی تھی تو ایشورارا کہیں چلا جاتا تھا، پھر جب 3 ماہ کے لیے سورج کی روشنی پھیلتی تھی تو وہ واپس آ جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ 3 ماہ تک کہاں گم رہتا ہے۔ وہ ان سے اتنا ہی کہتا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایک زبردست ایشورارا ہے۔ کبھی وہ عظیم ایشورارا ان کے سیارے بانوراما میں آئے گا تو سب کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ کبھی وہ عرضی دنیا میں جائے گا تو اس دنیا کی کایا پلٹ دے گا، پوری دنیا کا حاکم مطلق بن جائے گا، مگر ابھی وہ اندھیروں میں گم ہے۔ اس نے عرضی دنیا کو تسخیر کرنے کی ذمہ داری موجودہ ایشورارا کو دی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایشورارا نے اپنی بیٹی مورا اور بیٹے دامودر کو عرضی دنیا کا باشندہ بنا دیا ہے، ان کے لیے انڈیا کی شہریت حاصل کر چکا ہے۔ یہ بات گوا گوا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے مجھے اس وقت کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ بانوراما کے باشندے ایشورارا کو پوجتے ہیں، پھر پتا چلا کہ ایشورارا سے اوپر بھی ایک عظیم ایشورارا ہے جو کہیں اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ جب بانوراما کے باشندے عرضی دنیا کو تسخیر کرنے میں ناکام رہیں گے تب وہ عظیم ایشورارا منظر عام پر آئے گا۔ یہ ساری معلومات تجسس میں مبتلا کر رہی تھی اور یہ تجسس اپنے مخصوص وقت سے پہلے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال یہ وقت تو آ گیا تھا کہ میں پراسرار بننے والوں کی شہرک تک پہنچ رہا تھا، ان کی خفیہ پناہ گاہ کا صحیح پتہ ٹھکانہ معلوم کر چکا تھا۔ گوا گوا کے خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ زیادہ دیر تک دماغی تکلیف اور کمزوری میں مبتلا نہیں رہتے ہیں، جلدی ان کی توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے گولی کا زخم دیا تھا، پھر اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا تھا، اس لیے وہ بری طرح نڈال ہو گیا تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اور بہت سی اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں بھی خیال خانی کے قابل نہیں ہوں، اپنے دونوں ساتھیوں کو خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی بھی وقت کسی بھی ضرورت سے میرے اندر آ کر میرا حال زار معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے اہم معلومات حاصل کرنے کے دھن میں اس پہلو پر دھیان نہیں دیا تھا کہ اس کے ساتھی کسی ضرورت سے ابھی اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ چونکہ وہ ہوس پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے ساری دنیا کو حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ میں نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چل آنکھیں کھول، اپنی موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، مجھے اور ریوالور کو دیکھا۔ میں نے کہا، تو درست سوچ رہا ہے، تیرے ساتھی کسی بھی وقت تیرے اندر آ سکتے ہیں اور اپنی آنے والی موت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ میں انہیں سلامتی حاصل کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے گولی مار دی۔ لڑکی سہمی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گوا گوا کا سفری بیگ اٹھا لیا، اس کے اندر بڑی اہم چیزیں تھیں۔
میں نے ان تمام چیزوں کے متعلق بہت کچھ معلوم کیا تھا، آئندہ وہ سب میرے کام آنے والی تھی۔ میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرے ساتھ اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے پوچھا، تم تنہا اپنے گھر جا سکتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہوٹل کے باہر ماں جی میرے لیے بیٹھی ہوں گی۔ میں نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر سونے کی ایک اینٹ نکالی، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ اصلی سونا ہے، تمہیں لاکھوں روپے ملیں گے۔ ماں سے کہنا کہ تم سے دندہ نہ کرائے، شادی کر دے۔ وہ خوشی سے روتی ہوئی میرے قدموں میں گرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا، تم میری پوتی جیسی ہو، قدموں میں نہ جھکو۔ ماں کے ساتھ فوراً یہاں سے ممبئی چلی جاؤ، ورنہ مرڈر کیس میں پھنسو گی۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوم کر اسے رخصت کر دیا۔ اس کے جاتے ہی کمرہ نمبر 51 کی طرف دیکھا، اس کا دروازہ بھی اندر سے مقفل تھا۔ میں نے ماسٹر کی سے اسے کھولا، اگرچہ دبے قدموں اندر پہنچا تھا، لیکن انہوں نے آہٹ سن لی تھی۔ دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جانا بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، اسے خود کو چادر سے ڈھانپنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں نے گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ مجھ سے دشمنی نہ کرو، لوٹنے آئے ہو تو اچھی خاصی رقم دوں گا۔ میں نے کہا، تم نہ دو تبھی تمہارا بیگ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس میں سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات اور ایسے آلات ہیں جو میرے بہت کام آئیں گے، مجھے تمہارے خفیہ تہہ خانے میں پہنچا دیں گے۔ وہ حیرت و تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، تم کس خفیہ تہہ خانے کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم اتنا ہی جان لو کہ مجھے جوجو کی تلاش ہے، وہ پاس والے کمرے میں ہے، میں وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے گولی مار دی۔ وہ جوان عورت سہمی ہوئی تھی، جلدی جلدی لباس پہن رہی تھی۔ میں نے جانا کے بیگ سے سونے کی ایک اینٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ اصلی سونا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے دور چلی جاؤ، ورنہ پولیس والے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے جانا کے بیگ کا ضروری سامان اور ہیرے جواہرات گوا کے بیگ میں رکھے۔ وہ عورت وہاں سے جا رہی تھی۔ میں بھی بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل آیا۔ تیزی سے کمرہ نمبر 52 کے سامنے پہنچا تو اس کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ایک جوان عورت اپنا لباس درست کرتی ہوئی باہر آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اندر ہے؟ وہ انکار میں ساری لا کر بولی، نہیں، وہ اچانک ہی مجھے چھوڑ کر کمرے سے بھاگتا ہوا گیا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر دیکھا، جو وہاں نہیں تھا۔ اس نے کسی ضرورت کے تحت اپنے ساتھی سے رابطہ کرنا چاہا ہوگا۔ ایسے وقت خطرے سے آگاہی مل گئی، پھر اس نے فرار ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ میں نے کمرے کی تلاشی لی، وہ اپنا سفری بیگ ساتھ لے گیا تھا، وہاں اس نے اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ اب اس کا تعاقب کرنا فضول تھا، نہ جانے وہ بندوق کی گولی کی طرح کتنی دور نکل گیا ہوگا۔ میں ہوٹل سے باہر آ گیا، بائک پر بیٹھ کر ادے پور کے ہوٹل میں پہنچا۔ اس وقت تک صبح ہو چکی تھی، انوشے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ پتہ نہیں جو کہاں گیا ہوگا، مجھ سے انتقام لینے کے لیے کہیں چھپا ہوگا یا اپنی سلامتی کے لیے خفیہ پناہ گاہ کی طرف گیا ہوگا۔ میں نے سوچا ابھی انتظار کرنا چاہیے، انوشے بیدار ہوگی تو مجھے بتائے گی کہ وہ کہاں ہے۔ ثنا بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئی تھی۔ پیرس کے جھیل کنارے والے کاٹیج میں بیٹھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے نظر ثانی کر رہی تھی۔ یہ خوب سمجھتی تھی کہ جب تک سیارے سے آنے والے دشمنوں کی توجہ میری طرف سے کم نہیں کرے گی، انہیں اپنے پیچھے نہیں لگائے گی، اس وقت تک میری مصروفیات کم نہیں ہوں گی، اور جب مصروفیات کم ہونے لگیں گی تو میں روپوشی ترک کر کے اس کے پاس چلا آؤں گا۔ وہ مجھے پانے کے لیے ہی بابا صاحب کے دائرے سے نکلی تھی۔ یہ پلاننگ کی تھی کہ جو نے جتنے اکابرین کو اور برین ماسٹر جیسے شہزوروں کو تابع دار بنایا ہے، ان سب کے اندر جا کر جو کو چیلنج کرے گی، اسے ایسے سنگین مسائل میں الجھائے گی کہ وہ عارضی طور پر مجھے بھول کر اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ ادارے سے باہر نکلتے ہی گونگی بن گئی تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ تنہائی میں دیواروں سے بھی نہیں بولے گی، کسی کے دماغ میں پہنچ کر اپنی سوچ کا لب و لہجہ بھی نہیں سنائے گی۔ یوں سیارے سے آنے والے اس کا نام، پتہ، ٹھکانہ معلوم نہیں کر پائیں گے، نہ اس کی آواز اور لب و لہجے کو سن پائیں گے، اور نہ اپنی مشینوں کے ذریعے اسے ڈھونڈ سکیں گے۔ اس نے موبائل فون میں ایک نئی سم ڈالی۔ وہ سم گونگی بن کر فون کرنے اور دوسروں کی آواز سننے کے لیے تھی۔ اس نے ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر اس کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ وہ جواباً چپ رہی۔ ادھر سے پوچھا گیا، ہیلو، کون ہے؟ وہ فون بند کر کے اس کے اندر پہنچ گئی۔ اعلیٰ عہدیدار سوچ رہا تھا، یہ رانگ کال نہیں تھی، کسی نے مجھ سے رابطہ کر کے خاموشی اختیار کی ہے، پھر میری آواز سننے کے بعد اپنا فون آف کر دیا ہے۔ کیا یہ کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا ہے؟ ثنا نے اعلیٰ عہدیدار کی سوچ اور لب و لہجے میں کہا، یہ ضرور سیارے سے آنے والا جو ہوگا۔ اس کی سوچ نے جواباً کہا، نہیں، جو فون نہیں کرتا، سیدھا دماغ میں چلا آتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے اکابرین بھی جو کی مسلسل خاموشی سے الجھے ہوئے ہیں۔ ثنا نے پھر باری باری کتنے ہی اکابرین سے رابطہ کیا، ان کے اندر پہنچ کر معلومات حاصل کی۔ سبھی کے خیالات نے بتایا کہ جو نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس کی طویل خاموشی اور لا تعلقی سے طرح طرح کی قیاسرائیاں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ عارضی طور پر سیارے میں گیا ہے، کسی دن کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہے۔ سبھی کے دلوں سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ وہ مر ہی جائے۔
इस सिलसिले में मास्टर से भी पूछा गया। उसने जवाब दिया वो जरूर फरहाद के मामले में उलझा हुआ होगा, उसे हमसे रब्ता करने की फुर्सत नहीं मिल रही होगी। कई अकाबरीन ने प्रिंट मास्टर को सना के मोबाइल फोन का नंबर बताया, फिर पूछा क्या इस नंबर से तुम्हारे पास गूंगी कॉल आ रही है। उसने पूछा गूंगी कॉल का मतलब क्या हुआ। जवाबन कहा गया कोई हमारे नंबर पंच करता है, हमारी हेलो हेलो सुनता है, फिर फोन बंद कर देता है। उसने कहा नहीं, मेरे पास ऐसी कोई गूंगी कॉल नहीं आई, हो सकता है कॉल करने वाले के पास मेरा नंबर ना हो। मास्टर ने राब्ता खत्म किया। सना उस आला अफसर के अंदर रहकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने उसके नंबर पंच किए। राब्ता होने पर वो फोन से कान लगाकर बोला हेलो। सना खामोश रही। ब्रेड मास्टर ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा। अभी एक आला हाकिम ने जो फोन नंबर बताया था वही नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा था। मुंह से फिर कान से लगाकर सख्त लहजे में बोला कौन हो तुम, कितने ही मोअज़्ज़ज़ अफराद ने तुम्हारी शिकायत की है, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो, किसी की आवाज सुनकर दिमागों में पहुंच जाते हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें मायूसी होगी, तुम्हें मेरे अंदर जगह नहीं मिलेगी। वो चुप होकर किसी के बोलने का इंतजार करने लगा, फिर खुद ही बोला मेरे अंदर पहुंचने में नाकाम हो रहे हो तो अपना फोन बंद क्यों नहीं करते। उसने फिर इंतजार किया, आखिर दिन जलाकर अपना फोन बंद कर दिया। जोजो की तवील खामोशी ने सभी को बेचैन कर दिया था। ऐसे वक्त गूंगी कॉल ने ऐसा तजस्सुस पैदा किया था कि बेचैनी और बढ़ गई थी। वो थोड़ी देर तक इधर से उधर टहलता रहा, फिर उसने एक कुर्सी पर बैठकर फोन उठाकर मैसेज लिखा, तुम बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हो, प्लीज रिप्लाई। उसने वो मैसेज सना के फोन नंबर पर डिलीवर किया। 2 मिनट के अंदर जवाब मौसूल हुआ, यस। उसके बाद मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया।